اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ وٹامن کے ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلے اس کی بنیادی معلومات اور پھر اس کی کمی سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ وٹامن کے کی دریافت اچانک کچھ یوں ہوئی ہے کہ ایک پولٹری فارم پر چکن کو جو خوراک دی جا رہی تھی اس میں لپڈ یا چکنائی یا فیٹس کی کمی تھی۔ ان جانوروں میں چوٹ کے نتیجے میں یا اندرونی طور پر بعض دفعہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی تھی، تو اس میں خون جو ہے وہ جمنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ جب اس فیڈ کا جائزہ لیا گیا، پتہ چلایا گیا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، تو معلوم ہوا کہ اس فیڈ میں ایک کیمیکل جو خون کو جمنے میں مدد دیتا ہے موجود نہیں ہے۔ اس کیمیکل کو بعد میں وٹامن کے کا نام دیا گیا۔ وٹامن کے کی دو بنیادی اقسام ہیں۔ پہلی قسم کو وٹامن K1 کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری قسم کو وٹامن K2 کہا جاتا ہے۔ وٹامن K1 کا سائنسی نام فائلوکوئنون ہے۔ وٹامن K2 کو میناکوئنون کہتے ہیں۔ وٹامن K2 کی مزید 4 اقسام ہیں جن کو MK4، MK7، MK8 اور MK9 کہتے ہیں۔ وٹامن K1 عام طور پر سبز پتوں والی ویجیٹیبلز یا سبزیاں جیسے پالک، گوبھی، کیل، اس میں ان کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، جبکہ پھلوں میں یہ ایووکاڈو، کیوی اور انگور میں اس کی زیادہ مقدار ملتی ہے۔ وٹامن K2 جانوروں سے حاصل ہوتا ہے، مثلاً بکرے اور گائے کا گوشت۔ یہ دودھ، دہی اور ان سے بننے والی دیگر پروڈکٹس میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مرغی کے گوشت اور انڈے کی زردی میں بھی ملتا ہے۔ انسانی جسم میں وٹامن K1 زیادہ مقدار میں جگر میں پایا جاتا ہے، جبکہ وٹامن K2 ہڈیوں اور خون کی نالیوں میں زیادہ مقدار میں ملتا ہے۔ تو دوائی کے طور پر وٹامن K1 خون جمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی ٹیبلٹس جو ہیں یہ بازار میں مل جاتی ہیں۔ وٹامن K2 کئی ایک بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہم دل اور شریانوں کی، جس کو ہم کارڈیو واسکولر ڈیزیز کہتے ہیں، تو اس وٹامن K2 کی کمی کی جو خطرات اس میں ہوتے ہیں، جس سے خون کی شریانوں میں لچک بڑھتی ہے اور کیلشیم جمنے نہیں پاتا، کیونکہ یہ خون میں موجود کیلشیم کو ہڈیوں تک پہنچاتا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے ہڈیوں کی بیماریوں کا۔ ہڈیوں کی کئی بیماریوں جیسے ہڈیوں کا ٹوٹنا اور ان کا کمزور ہونا شامل ہے، تو اس میں وٹامن K2 کا استعمال ان بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ بیماریاں بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ وٹامن K2 کے استعمال سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ڈائبٹیز یعنی شوگر کی، تو اس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اس کے استعمال سے اچھے فوائد نظر آئے ہیں۔ لمبے عرصے تک اگر اس وٹامن K2 کا استعمال کیا جائے تو اکثر لوگ جو ہے وہ شوگر کی اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر ان لوگوں میں پہلے سے شوگر موجود ہے تو اس بیماری کو اس وٹامن K2 کو استعمال کر کے شوگر کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پنکریاز یا لبا اور وہ خلیات جن سے انسولین بنتی ہے ان کو قابل استعمال رکھتا ہے، کیونکہ یہ وٹامن K2 ان خلیات پر اثر کر کے ان کی زندگی کو بڑھاتا ہے، جس سے انسولین کی پیداوار کم نہیں ہوتی اور اکثر جو ہے وہ اس کی پیداوار قائم رہتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم ذکر کریں گے کینسر کا۔ جو اوپر ہم نے بیماریاں بیان کی ہیں، ان بیماریوں کے علاوہ وٹامن K2 کا استعمال کینسر کے مریضوں میں بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ یہ کینسر کے خلیات کو مقدار کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کینسر کے خلیات کو جسم کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں جانے سے روکتا ہے۔ جگر کی بیماریوں میں بھی اس وٹامن K2 کا استعمال کافی اچھا معلوم دیتا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے جگر کی بیماریوں کا۔ یہ وٹامن K2 کا استعمال جگر کی اسٹیج 4 جس کو سراسس کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایریورسیبل ہے، اس میں بعد میں کینسر بھی بن جاتا ہے۔ وٹامن K2 کا استعمال ایسے مریضوں کے لیے کافی مفید ثابت ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ وٹامن K2 ہیپیٹائٹس یعنی اسٹیج 2
اور یعنی پھر اس کے بعد یہ اسٹیج 3 جس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سراسس یعنی اسٹیج 4 میں بھی یہ کافی مفید ثابت ہوا ہے۔ سراسس کیونکہ یہ irreversible ہے تو وٹامن K2 کا اس میں مفید ہونا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر ہم ذکر کریں گے گردے کی دائمی بیماریاں جن کو ہم کڈنی ڈیزیزز کہتے ہیں۔ وٹامن K2 کا استعمال بہت مفید ثابت ہوا ہے کیونکہ یہ خون کی نالیوں یعنی شریانوں میں فلٹریشن کے عمل کو تیز کرتا ہے، ان کی ان میں لچک پیدا کرتا ہے اور کیلشیم کے جمنے سے اس نالیوں میں ان کو بچاتا ہے۔ ان افعال کی وجہ سے اس کا گردے کے مریضوں میں استعمال بہت اہم یا مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کا۔ وٹامن K2 کی قسم جس کو ہم MK7 کہتے ہیں، یہ انفلیمیشن یا سوزش جو کی کچھ فیکٹرز جو اس میں پائے جاتے ہیں، ان فیکٹرز کو TN الفا، IL-1 الفا اور IL-1 بیٹا کہا جاتا ہے، جو کہ انفلیمیشن کے دوران ان کی مقدار میں کچھ فرق آ جاتا ہے۔ یہ عام طور پر ان کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو وٹامن K2 اس کو واپس اپنی اصلی حالت پر لے آتا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اعصابی بیماریوں کا یعنی نروس سسٹم کا۔ وٹامن K2 کی قسم جس کو ہم MK4 کہتے ہیں، یہ دماغ میں توانائی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے پارکنسن ڈیزیز اس بیماری میں ہاتھوں اور سر میں ریشہ پیدا ہوتا ہے، ہاتھ اور سر جو ہے وہ کانپنے لگتے ہیں، اس میں یہ کافی مفید ثابت ہوا ہے۔ تو جن لوگوں میں وٹامن K2 کی کمی ہوتی ہے، ان میں آنکھ کا نرو جس کو آپٹک نرو کہتے ہیں یا آپٹک عصب کہا جاتا ہے، تو اس میں کھچاؤ، زخم یا لین ہو سکتے ہیں وٹامن K2 کی کمی سے۔ تو یہ چیز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وٹامن K2 ہمارے اعصاب یعنی نرو کی صحت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تو اس وٹامن K2 کا استعمال موٹاپے کے لیے بھی یعنی اوبیسٹی کے لیے بھی کافی اچھا ثابت ہوا ہے۔ وٹامن K1 اور K2 موٹاپا کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس وٹامن کا موٹے لوگوں میں استعمال وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ یہ چربی کی پیداوار کو کم کرتا ہے، گلوکوز کو جلا کر توانائی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر والے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔